أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل دعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتظامیہ سے گزارش ہے جتنے بھی اس محفل کے منتظمین ہیں، نعت یقیناً بہترین چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر کسی کو عشق رسول بڑھانا ہو، عشق رسول کی کوانٹٹی میں اضافہ مقصود ہو، اسے چاہیے کہ کسی اچھے نعت پڑھنے والے نعت خوان سے حضور کی ثنا سنا کرے۔ نعت بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی میرے رسول کی زبان سے نکلے تھے۔ میں نے حدیث تلاوت کر دی ہے، ترجمہ نہیں کیا۔ ترجمہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں کروں گا جب سب کی توجہ میری طرف ہو جائے گی۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کا شور کم کر دیں، آواز بڑھا دیں۔ یہ جو رپیٹ ہو رہی ہے نا آواز، یہ رپیٹ نہ ہو، اس کو بڑھا دیں جتنا بڑھا سکتے ہیں۔ میں حدیث دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ سبحان اللہ کتنی کہتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل دعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ۔ مہربانی آپ کی۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کل دعاء، علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، میری خوش بختی ہے کہ میں ان کے سامنے سبق سنا رہا ہوں۔ تقریر ابھی میں نے شروع نہیں کی، ابھی میں نے آپ کو شروع کرنا ہے، پہلے تقریر بعد میں شروع کرتے ہیں۔ ہر دعا، اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے کہ ہر ایک کی دعا، ہر دعا اور ہر بندے کی دعا محجوب عن اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے روک دی جاتی ہے، چھپا دی جاتی ہے، پردوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ دعا چاہے اس گلی میں مانگی جائے، امامیہ کالونی کی گول مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کوئی دعا مانگے، یا بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے اسے پکڑ کر کوئی دعا مانگے، حدیث کے الفاظ ہیں کل دعا، ہر دعا، ہر دعا اور ہر بندے کی دعا رب کی بارگاہ میں نہیں لائی جاتی، اسے چھپا دیا جاتا ہے، اسے محجوب کر دیا جاتا ہے، اسے حجابات میں رکھا جاتا ہے۔ کب تک؟ حتی علامہ صاحب موجود ہیں، اس کا ترجمہ ہے جب تک۔ کیا مطلب ہے؟ جب تک محمد اور آل محمد پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔
دعا اللہ دی بارگاہ چ نہیں جا سکتی جب تک محمد اور آل محمد تے درود و سلام ہے۔ آپ کی توجہ ہو گئی ہے؟ میں نے آیت پڑھی تھی اور اس میں درود و سلام تھا، آپ نے نہیں پڑھا، ایک دفعہ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میری حدیث سنانے کے بعد 4-5 افراد ایسے ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا مشکور ہوں۔ جو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ شاید درود پڑھیں گے، پتہ نہیں زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، ان کو میں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میرے اتے ایک دفعہ درود پاک پڑھیا، اللہ دے واسطے معافی دا دروازہ کھول چھڑدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی یا علی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی کثرت الصلاۃ انی صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جڑے بندے نے کثرت نال میرے اتے درود پاک پڑھیا، قیامت والے دن او دے نال میں خود مصافحہ کراں گا۔ ایک دفعہ پھر پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ عالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ارادہ میرا تو یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ سناؤں، لیکن سوائے ان بندوں کے جو سپیکر سے اس طرف ہیں ان کا رسپانس تو صحیح ہے، پیچھے والے پتہ نہیں کسے نال ناراض بیٹھے نے۔ ہن تسی چپ رہنا ہے، میں ذرا پچھلے والے سبحان اللہ سننی ہے۔ میں کہ سپیکر تورے والے چپ رہن، پیچھے والے دسن منو۔ یہ میں پتہ کیوں سنی ہے؟ آج کل ہارٹ اٹیک دا زمانہ ہے، پتہ نہیں بندہ مر گیا ہوئے، چیک کر لینا چاہیے، اعلان تے کریے، جنازہ تے پڑھیے نا۔ بہرحال جی بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر چکا ہوں برکت کے لیے۔ اب ایک بات میں نے آپ سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک ہے، زمین سے آسمان تک ہے، اور آسمان سے لا مکان تک ہے۔ کیا ہے یہ بات میں بتاتا ہوں، ابھی آپ اتنا سمجھیے، زمین سے آسمان تک ہے اور آسمان سے لا مکان تک ہے۔ تمہارے حسن کا جلوہ یا رسول اللہ خدا جانے کہاں تک ہے، تمہارے حسن کا چرچا خدا جانے کہاں تک ہے، خدا جانے کہاں تک ہے۔ بات ختم کرنی ہے نا کہیں، خدا جانے کہاں تک ہے۔ آگے کہتا ہے بس وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، بس وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی۔ میں ایک گل گولڑے والے پیر دی بھی کر جمائے تھے، یہ تسی سبحان اللہ کہہ لو گے تو پھر میں کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ تے تسی سنیا بے زمین تو آسمان تک تے آسمان تو لا مکان تک، بس تواڈے حسن دا چرچا خدا جان دے کہاں تک ہے، بس وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔
تے گولڑے والا بابا بھی بول کے کہندا ہے میری زندگی کا آقا یہ جو نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا آقا یہ جو نظام چل رہا ہے، رہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ میری زندگی کا آقا یہ جو نظام چل رہا ہے، رہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، اور نہیں عرش تا فرش تیری عظمتوں کے چرچے۔ میں اپنی گل اتے دلیل دین واسطے گولڑے والے پیر دا سہارا لیتا ہے، وہ کہندے نے نہیں عرش تا فرش تیری عظمتوں کے چرچے، مر کر دیکھا تو تہے لحد مزار میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ حضور دو گلاں عقیدے دیاں تواڈے نال کرنیاں نے۔ پہلی گل عقیدے دی سماعت فرماؤ۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مسلمہ ہے النبی نبیٌ۔ نہیں سبحان اللہ، ایک بندے نو آندی ہے باقی کسے نو نہیں آندی۔ النبی نبی ولو کانا فی باطن امہ۔ سمجھ آگئی کسے نو؟ علامہ صاحب نو سمجھ آئی ہے، علامہ صاحب نے اس لئے میں نو داد بھی دے دیتی ہے، تو انہوں میں ترجمہ کر کے دس دا پھر تسی داد دینا میں نو۔ ساڑھا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نبی ہوندہ ہے، نبی نبی ہوندہ ہے اگرچہ وہ ماں دے پیٹ چ کیوں نہ ہوئے۔ گل سمجھ آئی؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے کب؟ ان کانا فی باطن امہ ہی، اگرچہ وہ ماں دے پیٹ چ ہوئے تاں بھی کی ہوندہ ہے؟ آدم تو لے کے عیسیٰ تک، علامہ صاحب، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جب آیا تب سے کیا تھا؟ نبی تھا۔ لیکن امام الانبیاء کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک فرماتے ہیں کنت نبیوں و آدم بین الماء والتین، آدم واسطے ہجے پانی تے مٹی کٹھا کیتا جا رہا سی، میں اس وقت بھی نبی سی، ہجے بنے نہیں سی، ہجے مٹی تے پانی مٹیریل آدم دا تیار ہو رہا سی۔ کنت نبیہ، میں اس وقت بھی نبی سی جدوں آدم دا مٹیریل ہجے تیار ہو رہا سی۔ نہیں علی گل نہیں کیتی میں، آدم دا مٹیریل ہجے تیار ہوندا سی پیا، ہجے مٹی تے پانی تے ہجے وہ سارے لوازمات کٹھے کیتے جا رہا سن، میں ادوں بھی نبی سی۔ میں ایک اور گل بھی سنا دیاں ایتھے، حدیث میرے سامنے چونکہ آ گئی ہے، میں پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد۔ علامہ صاحب موجود نے، عبد دی تعریف جیڑی ہے نا عبد دی، وہ اے وے کہ روح مال جسد ہوئے تے بندہ عبد ہوندہ ہے، یعنی روح وی وچ ہوئے تے جسم وی ہوئے، انہوں کی کہندے نے اچھی بولو کی کنیاں چیزاں چاہی دیاں نے؟ پہلی ہوئے جسم، پہلی کی ہوئے، دوسری کی ہوئے دے روح، انہوں کی کہندے نے عبد۔ سرکار نے فرمایا میں ادوں نبی سی جدوں آدم دی روح الگ سی جسم الگ سی، ہجے ملیاں کوئی نہیں سن، ہجے ملیاں کوئی نہیں سن، یعنی روح ہجے جسم وچ داخل ہوئی نہیں سی، میں ادوں بھی نبی سی، میں ادوں بھی نبی سی۔ تو میں قرآن پاک پڑھ دیاں، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ نات دے ہوتے تسی بڑی سبحان اللہ کی ہے، حدیث پاک تے بھی بڑی آکھی ہے، تے قرآن علی موت پہ گئی ہے تو انہوں
कुरान ते ज़्यादा सुभान अल्लाह चाहिए ना। वइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। महबूब प्यारे इस दा माना कर रहा मैं, हजे काला दा नहीं करना। इस दा माना उलमा ने जेड़ा तफसीरां दे विच लिखिया है वो ये वे सोहणिया तुहानू याद है, सोहणिया तुहानू याद है ना। हुण मैं तुहानू आखां जी तुहानू याद है ना, मैं इशा दी नमाज टाइम जिस बंदे नू मिलिया तुसी आखोगे मौलाना तुसी अनारकली नमाज पढ़ाई, असी इमामिया कलोनी बैठे हाँ, सानू किदां पता। अगर मैं अपने नायब नू कहां कि जनाब तुहानू याद है वो गल, ते वो भी कहणगे जनाब तुसी घर सो मैं मस्जिद सा, मैनू किवें पता किनू मिले हो जी। असी इस मस्जिद महफिल दे विच इकट्ठे बैठे हाँ, ते हफ्ते बाद इस महफिल दा तज़किरा होवे ते मैं आखां मौलाना तुहानू याद है जदों मैं तकरीर कर रहा सा ते अल्लामा रिजवान साहब तशरीफ ले आए सन। वो आखणगे हाँ जी मैनू। इहदे वास्ते की चाहिए कि बंदे दा पहले उस मौके उत्ते होना, उच्ची गल, उस मौके उत्ते होना। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि नबी उदों है सी ताई ते अल्लाह कहंदा सोहणिया तुहानू याद है। भाई अगर नबी नाना होंदा ते अल्लाह नू क्यों जरूरत पेश आई ये कहण दी कि सोहणिया तैनू केड़ी गल। जदों तेरे रब ने फरिश्तियां नू आख्या सी मैं आदम बनाना है, मशवरा दिओ बनाइए कि ना बनाइए। जदों तेरे रब ने फरिश्तियां नू आख्या सी कि मैं की बनाना है, आदम बनाना है, यानी आदम का ना नहीं है खलीफा है, खलीफा तो मुराद आदम ही है ना। मैं आदम बनाना है, मैनू मशवरा दो कि बनाना चाहिए कि, उची बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं। वो तुहानू याद है, वो तुहानू याद है जदों अल्लाह ने फरिश्तियां नू आख्या सी। नहीं समझ आई तुहानू अजे भी भाई वो गल तुहानू याद है। ਇਹਦਾ मतलब है हजे आदम बनाण दा मशवरा हो रहा। मेरा नबी उदों भी नबी सी, मेरा नबी उदों भी, उच्ची बोलो, मेरा नबी उदों भी नबी सी, मेरा नबी उदों भी। मैं आखिरी गल करन लगा जी, अल्लामा साहब की मौजूदगी खिताब करना मेरे वस तो बाहर है, मैं मुकान लगा इंशाअल्लाह उल अजीज। ते ओ गल मैं ये करन लगा जनाब, एक हदीस पाक है, अल्लाह अकबर, उलमा दा ये मुतफिका फैसला भी है ते मुतफिका नजरिया ते अकीदा भी है कि जदों सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मैं हजे बनाण दी गल तो दस चुकिया कि बनी कोई नहीं सी, अल्लाह पहले आंदा सोहणिया तैनू याद है। ਇਹਦਾ मतलब है हर चीज बनन तो पहले मेरा नबी नबी। गल समझ आई तुहानू, मेरा नबी पहले भी नबी। अगली गल मैं आखिरी गल करन लगा, इस अकीदे दे मुतालिक जेड़ा मैं छेड़ के बैठा वो ये वे के उलमा फरमांदे ने जदों कोई चीज़ नहीं बचेगी कयामत आ जाएगी। कयामत वाले दिन मस्जिद कोई नहीं होगी, मौलवी कोई नहीं बचेगा, मदरसा कोई नहीं होगा, अजान किथे नहीं होएगी, नमाज किथे नहीं होएगी। एवं है जी उलमा साहब, ये चीज़ सारिया चीज़ां खत्म हो जाएगियां। फरमांदे ने उदों भी नबी दा जिक्र खत्म नहीं होगा। जिन्होंने समझ आई है बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने नहीं आई घर जाके सोच लेना फिर मैं की आख्या सी। जदों कुछ नहीं होगा, जदों कुछ नमाज कोई नहीं होएगी, रोज़ा कोई नहीं होएगा, हज कोई नहीं होएगी, ज़कात कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होएगा, काफिर किसी को कहने वाला कोई नहीं होएगा, मुसलमान किसी को कहने वाला कोई नहीं होएगा। मुख्तसर कर रहे हैं कि अल्लाह दा जिक्र करने वाला भी कायनात उते, मैं मुख्तसर कर रहा, अल्लाह दा जिक्र करने वाला भी धरती उते, बल्कि धरती भी इंज नहीं रहनी जिंज है। ते उस टाइम भी उलमा फरमांदे ने एक जिक्र है जोड़ा हो रहा होएगा, एक जिक्र है जेड़ा हो रहा होएगा। वो केड़ा जिक्र है? फरमांदे ने वो अपने महबूब उते अल्लाह खुद दरूद व सलाम पढ़ रहा होएगा। क्यों? दलील सुनो, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उहदे फरिश्ते, ਇਹਦੇ नाल एक लफज लगे, ਉਹਦਾ माना है बेशक। ਇਹਦਾ की माना है जेड़ा नाल लफज लगे है?
بے شک کی مطلب ہویا جیڑا اے دے وچ شک کرے او دا ایمان بچنا اللہ تے او دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ رہے نے تے پڑھن گے درود پڑھ رہے نے چلو درود بھیج رہے نے تے پھر بھیجن میں پڑھن دا لفظ واپس لے لینا میں کہنا درود بھیج رہے نے تے بھیجن اے علامہ صاحب موجود نے یسلونا جڑا سیگا ہے سیگا مضارع دا ہے تے گرامر پڑھن والے لوگ جاندے نے مضارع اس فعل نو آندے نے جہدے وچ دو زمانے ہون مضارع اس فعل نو آندے نے جہدے وچ دو زمانے ہون پہلا حال دا زمانہ ہوئے دوجا مستقبل دا زمانہ ہوئے تے ترجمہ یہی بندا ہے نا اللہ تے او دے فرشتے درود بھیج رہے نے اے حال ہے تے بھیجن اے سارا زمانہ جنہ بھی یہ سارا حال ہے اے دے وچ درود بھیج رہے نے تے جیڑا ہجے اسی دیکھیا نہیں قیامت تو بعد قائم ہونا ہے ادوں بھی بھیجن گے کی مطلب ہویا کائنات ساری مک جائے گی کائنات نو فنائے حادثے سے ختم ہو جائے گی اللہ نو بقائے اللہ ختم نہیں ہونا تے محبوب دا ذکر بھی ختم نہیں ہونا جنہاں نو سمجھ آگئی یہ مہربانی تے جنہاں نو نیندر رہی ہے انہاں نو اجازت ہے تسی سو سکتے ہو کیونکہ کل کم تے بھی اچھا میں نو ٹائم کوئی نہیں سی دسیا ہے نا کہ جتنی تہاڈی دل کرے پہلا عقیدہ میں دس چکیا ہوں میں دوسرا دس دیا سبحان اللہ اچھی ہوئے نا میں تقریر کوئی نہیں کر رہا میں ہجے تانوں کی دس رہا عقیدہ پہلا عقیدہ کی ہے کہ نبی ہوندا ہے اگرچہ ماں دے پیٹ چی کیوں نہ ہوئے ٹھیک ہے نبی ہوندا ہے گل سمجھ آ گئی لہذا کوئی یہ تانوں یہ آکھے کہ نبوت ملی 40 سالاں دے بعد تے نبی نو اس تو پہلے پتہ کوئی نہیں سی کہ میں نبی بننا ہے کہ نہیں بننا او دی گل سننی نہیں کیونکہ عقائد دیاں کتاباں ساڈے علماء نے یہ عقیدہ لکھیا ہے کہ نبی ادوں بھی نبی ہوندا ہے جدوں ماں دے پیٹ چ آ جاوے اے گل سمجھ آ گئی اگلی گل سمجھاواں اگلی گل ہے جناب الانبیاء ایک بندے نو سبحان اللہ آندی ہے باقیاں نو نہیں آندی شاید میرا خیال ہے الانبیاء معصومون عن المعاصی او الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ ومن بعد النبوۃ یہ بھی عقائد کی کتابوں میں ہمارا عقیدہ لکھا ہوا ہے عقائد کے علماء نے لکھا ہے کیا کہ انبیاء آدم تو لے کے عیسیٰ تک عیسیٰ تو لے کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لیکن سرکار دی تے گل ہی وکھری ہے نا وہ گل کریں گے تے رات دی سویرے تے پہ جانی ہے تے تسی بھی نہیں جانا گھر تے میں بھی نہیں جانا تے سویرے پھر انہوں نے تانوں کموں کاٹ دینا تے میں نہیں چاہتا کڈے جاؤ تے کم بھی کرنے چاہیے نے سرکار دی گل ہے نا جی اللہ اکبر تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اللہ نے اسی کو راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اللہ نے اسی کو راہ دکھائی تیرے در کی سونا جی آیا نہیں سلمان فارسی پہلے وکدا وکاندہ پہنچایا بھئی سونا ہجے مدینے نہیں پہنچیا حضرت سلمان فارسی پہلے وکدا مدینے پہنچایا ہجے نبی نے اعلان نبوت کوئی نہیں کیتا بلال پہلے حبشے تو آ گیا ہجے میرے نبی نے اعلان نبوت کوئی نہیں کیتا سہیب پہلے روم تو وکدا وکاندہ پھر مکہ شریف آ گیا جی تھی جس کے مقدر میں نہیں سمجھ آئی تانوں وہ مکے دے وچ رہندا سی او دا رشتہ دار بھی لگدا سی میرا نبی پر نہیں سی گدائی او دے مقدر وچ نہیں سمجھ آئی تانوں بھئی وہ مکے دے وچ رہندا سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا بندہ سی عمر وچ یہ وڈا سی لوگ انہوں اس وقت ابو الحکم کہندے سن کی کہندے سن ابو الحکم کی مطلب ہے حکمت دا باپ پر جدوں میرے نبی نو نہیں نہ منیا ادوں تخلص بنیا ابو جہل نہیں سمجھ آئی تانوں یار جدوں نبی نو نہیں نہ منیا ادوں کی لقب ملیا جہلاں دا پیو
پہلے سی حکمت دا باپ، حکمت اس بندے ہوتے ختم سی، وہ پہلی سوچ رکھدا سی، جو کچھ ہونا سی نا انہوں پہلے ہی نظر آ جاندا سی، پر ایک آمنہ دا لال سی، ہیں جی، ایک آمنہ دا لال سی جدیاں شانہ ہتھاں نال ویکھ کے کنکریاں اون دے مٹھی وچ کلمہ پڑھ دیاں سن پیاں، اے ویکھن تو بعد بھی وہ کہندا یار وڈا جادوگر ہے، تھی جس کے مقدر میں گدائی، آخر تو آواز آوے، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، اللہ نے اسی کو راہ دکھائی تیرے در کی۔ تو انہوں پتہ ہے محفل کتھے ہونی سی آج جالی؟ میں نوں پتہ ہے کتھے ہونی